جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی بیٹا نیک ہوتا ہے. اگر ماں بہرائچ لکھیم پور کھیری کی مارکیٹ کے چکر لگائے گی, مزارات پر چادر چڑھانے کے بجائے مزارات پر چادر چڑھانے کا بہانہ بنا کر کے مزارات کے چکر لگائے گی, جو عورت شادی بیاہ کے نام پر بے حیائی کو فروغ دے گی, اس کے پیٹ سے کبھی کوئی غلام ہوش آدم نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے لوگوں, اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اچھے بچے پیدا ہو تو انہیں حلال کھلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا پہنچ جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. یاد رہے, حرام لقمے زندگی میں اپنا اثر ضرور چھوڑتے ہیں. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا فرمان ہو تو خدا کے واسطے انہیں تر لقمے کھلانے کے بجائے سوکھے کھلا لو مگر حرام نہ کھلاؤ. اور ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت دے, صحیح تربیت کرے. آج ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ جب ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر بات کرتے ہیں تو کچھ پیری فقیری کے نام پر جن لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں صاحب ہماری اعلیٰ حضرت سے نہیں بنتی ہے. جسے دیکھو حضرت قاری صاحب, جسے دیکھو اسے یہی پریشانی ہے کہ ہماری اعلیٰ حضرت سے نہیں بنتی, کیونکہ اعلیٰ حضرت شریعت والے تھے, ہم طریقت والے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیًا جاہلا قط, اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اونچی ٹوپی اور لمبے جبہ کا نام ولایت نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری اعلیٰ حضرت سے نہیں بنتی. بہت سارے پیر گھوم رہے ہیں آج کل کہ ہماری اعلیٰ حضرت سے نہیں بنتی. اما پیر صاحب ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی اعلیٰ حضرت سے کیوں نہیں بن رہی ہے. آپ کو ہاتھ میں 2-4 انگوٹھی پہنی ہے, ہاتھ میں کڑے پہننے ہیں, اس لیے آپ کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بن رہی ہے. آپ کو اجنبی عورتوں سے ہاتھ پیر دبانے ہیں, اس لیے آپ کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بن رہی ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ تو سکتے ہو, صحیح بول رہا ہوں تو تائید کیجیے. بہت سارے پیر صاحب پیر صاحب ایسے گھوم رہے ہیں کہ جب ظہر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مرید کہتا ہے حضرت نماز پڑھ لیجیے مسجد میں, تو کہتے ہیں انڈیا کے مولویوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی, میں تو حرم شریف میں پڑھتا ہوں. اور جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مرید کھانا لاؤ. اب پیر صاحب جب حرم شریف میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو وہاں کھانے کا ہوٹل بھی ہے, وہی کھا کے آ جایا کرو, یہ غریب کا خون کیوں چوس رہے ہو. ایسے لوگوں کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بنتی. شریعت کے خلاف جو قدم اٹھائے گا اس کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بنے گی. تصوف کے نام پر جو برائیوں کو فریب دے گا اس کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بنے گی. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت سے اس کی بنتی ہے جس کے ارادے بھی اچھے ہو, جس کا دل بھی اچھا ہو. اور میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں امام احمد رضا سنیت کی علامت ہے. اگر کسی کی سنیت کو پرکھنا ہو تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کر دو, پھر اس کا چہرہ دیکھو. اگر چہرے پر خوشی کا آثار ظاہر ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مزار مصطفیٰ ہے, اور چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ مزار مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن تاجدار مقدام مطلق اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. علامہ مفتی تبریز صاحب قادری, نعرہ تکبیر. تو میرے عزیز میں یہ عرض کر رہا تھا, اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے. وہ آپ حضرات نے وہ واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ غوث پاک کے والد صاحب نے ایک سیب اٹھا کر کھا لیا تھا. سنا ہے نا آپ نے؟
بہت سنا ہوگا. وہ کوئی قصہ نہیں ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، وہ سچائی ہے. 3 دن سے روزے سے تھے. سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، اسے اٹھا کر کے کھا لیا. کھا تو لیا لیکن بے چینی ہونے لگی کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے. تو دریا کے مخالف سمت چلتے رہے. ایک باغ دکھائی دیا اور اس میں ایک پیڑ ہے جس کی کچھ شاخیں سیب کے ساتھ نہر کی طرف، دریا کی طرف لٹک رہی تھی. آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب یہی سے بہ کر کے گیا ہے. معلوم کیا کس کا باغ ہے، پتہ چلا رئیس جیلان سید عبداللہ سومری کا باغ ہے. ان کے پاس پہنچ گئے. کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب اٹھا کر کے کھایا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ سے بہتا ہوا ہے. معاف کر دیجیے، معافی چاہنے کے لیے آیا. چور کو پہچانتا ہے، بلی چور کو پہچانتا ہے، جواری کو پہچانتا ہے، شرابی کو پہچانتا ہے، تو بلی کو نہیں پہچانتا ہوگا. دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ جس کی جوانی کے تقوی کا یہ حال ہے، اس کا بڑھاپا کتنے تقوی والے ہوگا. کہا ٹھیک ہے نوجوان معاف کر دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ 12 سال تک باپ کی رکھوالی کیجیے. کہا حضور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کرنا. منظور ہے. 12 سال تک باپ کی رکھوالی کرتے رہے. اور یہ 12 سال کوئی مشکل نہیں گزرے، کیونکہ سید عبداللہ سومری بھی ایک بہت پائے کے بزرگ تھے. ان کی تربیت میں رہ کر 12 سال بہت آسانی کے ساتھ گزر گئے. اور جب 12 سال گزر گئے تو پھر حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور اب تو معاف کر دیجیے، 12 سال ہو چکے. کہا ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط اور ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے. گئے پیسے معاف کرانے وہاں، مگر وہاں تو شادی ہو رہی ہے. اور نوجوان سن، میری جس لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا وہ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونگی ہے. اس کے ساتھ تیرا نکاح ہونا ہے. بول کیا کہتا ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ملے گی. کہا نہ. کہا تب ٹھیک ہے، نکاح کروں گا. تو یہ ہے غوث اعظم کے والد، جو بیوی دیکھے بغیر ہاں بول دیا. اور یہاں تو 10 بار لڑکیوں کو دیکھ کر کے بھی لوگوں کا دل نہیں بھر رہا ہے. غریبوں کی بیٹیوں کے مذاق اڑانے والوں، اور اللہ نے جنہیں بیٹوں سے نوازا ہے، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کیونکہ اللہ نے 7 بیٹے دیے ہیں تو 7 پوتیاں بھی دے سکتا ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بیٹی کے گھر سے مانا کر کے آپ آتے ہو تو بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ اسی سے پوچھو. اس لیے غریبوں کے غربت کا مذاق مت اڑاؤ، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو. کہا ٹھیک ہے حضور، ہاں بول دیا. اور جب نکاح ہو گیا، پہلی بار اپنی بیوی کے حجرے میں گئے، سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پلٹ کے جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دیکھتے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کیسی حسین اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرمندہ ہو جائے. الٹے پاؤں واپس آ گئے. کہیں غلطی سے میں دوسری جگہ پہ نہیں پہنچ گیا، کیونکہ حضرت نے جو باتیں بتائی تھی وہ تو اس کے اندر پائی نہیں جا رہی. الٹے پاؤں واپس سید عبداللہ سومری کی بارگاہ میں پہنچتے. کہا حضور وہ لڑکی تو وہ نہیں ہے، میں نے تو سلام کیا، اس نے جواب بھی دیا، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، وہ تو سن بھی رہی ہے، اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے تو پیر بھی سلامت ہے، وہ تو بالکل اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. کہا نوجوان جا، تجھے مبارک ہو، وہی تیری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے. اور سن، میں نے اپنی بیٹی کو نہ بھی نہیں اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی بڑی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اور سن، میں نے اپنی بیٹی کو نہ بھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کبھی ایک قدم نہیں اٹھایا ہے. میں نے اپنی بیٹی
بیٹی کو گنگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کبھی ایک جملہ نہیں بولا ہے. تو جب ماں ایسی ہوتی ہے اور جب باپ ایسا ہوتا ہے، جب دونوں ملتے ہیں تو اس گھر میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. تو جب ماں ایک توجہ چاہوں گا، جب باپ ایک ہو اور ماں ایک ہو، اس گھر میں ایک بچے پیدا ہوتے ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے، پچھلے 3 سال سے اپنے ملک کے اندر آئے دن حجاب 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 پر بحث ہوتی ہے. ملک کی میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر، اخباروں میں آپ حجاب حجاب بار بار پڑھتے ہوں گے. اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مجھے امید ہے یہ کھیری بلیوں کی زمین ہے، یہ کھیری سنیوں کی زمین ہے. مجھے امید ہے کہ یہاں کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، مگر پھر بھی اصلاح کی گنجائش تو ہے ہی. آج مسلمانوں کے گھروں میں جو بے پردگی ہو رہی ہے، اللہ اس پر کرم فرمائے. شادی بیاہ میں 50-50 سال کی عورتیں، 60 سال کی عورتیں، جن کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے اس کے پوتے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. جب تک غریب تھے تب تک ہم شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی مالدار ہوئے تو 1 لاکھ روپے کا ہوٹل بک کر کے شادی ہوگی. چلیے صاحب کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے ہوٹل بک کر دیا. لیکن ولیمے والے دن اسٹیج پر 2 کرسی لگانا اور ایک طرف دلہن کو بٹھانا اور دوسری طرف دلہن کو بٹھا کر کے بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، مجھے بتائیے کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ اے اسلامی وقار کی دھجیاں اڑانے والے امیروں، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کے درمیان جو بے پردگی، بولو میں صحیح بول رہا ہوں کیا غلط بول رہا ہوں؟ ساری مارکیٹ کھلے گزار ہے ہماری بیٹیوں سے، ہماری بہنوں سے. ایک زمانہ وہ تھا کہ شوہر جو خرید کے لے آتا تھا وہی بیویاں پہن لیا کرتی تھی. آج تو میاں شوہر کے کپڑے بھی بیوی خرید رہی ہے اور کہتی ہے گڈو کے ابو تم سے خریداری کرنے کب آتی ہے؟ مگر دکاندار حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، جب گڈو کے ابا جاتے ہیں تو وہ 500 روپے بتاتا ہے، اور جب گڈو کی امی حضور جاتی ہے تو وہ 1000 روپے بتاتا ہے، اور امی حضور 500-700 میں لے کر کے آ جاتی ہے. پھر کہتی ہے گڈو کے ابو تم سے خریداری کرنے نہیں ہے. جس آوارگی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، اللہ کی پناہ اور کھیری والوں، پچھلے 3 سال سے حجاب کا میٹر چل رہا ہے. کیا ہے حجاب؟ حجاب یہ ایک عربک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پردہ، اسلامی پردہ. اور آج کل کی بولی میں حجاب اس چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں جسے ہماری قوم کی نوجوان بیٹیاں اپنے سروں پر ڈھک لیتی ہیں، جس سے چہرہ کھلا رہتا ہے، بال ڈھک جاتے ہیں، اسے حجاب کہتے ہیں. وہ حجاب تو ہے لیکن شرعی حجاب نہیں ہے. ہماری کچھ بچیاں کرناٹک کے اسکولوں میں پڑھنے جایا کرتی تھی، وہاں شرپسندوں نے فساد کیا اور اسکولوں کے گیٹ پر بورڈ لگا دیے گئے کہ ہمارے یہاں حجاب والی بچہ نہیں پڑھ سکتی. ملک کی میڈیا اما 1 سال تک تو ایسا لگتا تھا کہ حجاب کے بغیر ہر چینل ادھورا. جدھر دیکھو حجاب حجاب حجاب. ہماری ملک کی میڈیا دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حجاب کا حکم قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی آپسی تہذیب ہے، آپسی کلچر ہے. تو اس میڈیا کو بتا دو کہ لفظ حجاب قرآن میں ایک بار نہیں
نہیں بلکہ 7 بار آیا ہے۔ اور حضرات جس وقت حجاب کا میٹر بالکل گرمایا ہوا تھا، میں اسی وقت کرناٹک گیا تھا، کیونکہ یہ مسئلہ وہیں سے اٹھا تھا۔ فروری سن 2023 میں کرناٹک گیا، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 1.5 گھنٹے حجاب پر تقریر کی۔ اہل کرناٹک نے دعاؤں سے نوازا، اور آخر میں ان سے یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ کرناٹک کے میرے دینی سنی بھائیوں، تم مایوس مت ہونا، فکر مت کرنا، اور اس نازک وقت میں مضبوطی کے ساتھ شریعت پر قائم رہنا، اور اپنی بیٹیوں کو پردہ پہناتے رہنا، پردے کا حکم کرتے رہنا، ہمت مت ہارنا، مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل پیرا ہو جانا۔ یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت تمہارے ساتھ دے گی۔ اللہ کا شکر ہے وہاں ودھان سبھا الیکشن ہوا، اور اس سال جنوری سن 2024 میں پھر کرناٹک گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ستا پریورتن ہو چکا ہے، اور جو منتری حجاب کے میٹر میں سب سے زیادہ ناٹک کر رہا تھا، اللہ نے اس الیکشن میں اتنا ذلیل فرما دیا کہ پورے کرناٹک میں وہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ اور جن اسکولوں کے گیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں حجاب والی بچیاں نہیں پڑھ سکتی، ان اسکولوں کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں حجاب والی بچیاں پڑھ سکتی ہے۔ بس یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ امید رہو، مایوس نہ ہو، فکر نہ کرو، یہ بادل ہے، چھٹ جائیں گے، اسلام کا اجالا صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ میری قوم کو اپنا راستہ سیدھا کر لے، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم انجمن علماء مجتمع، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بڑے پرسکون ہو کر کے تشریف رکھے۔ نہیں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے، اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا شکار مت ہونے دیجیے، اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں رہنے والی بیٹیاں بھی کبھی کبھی غلط قدم اٹھا دیتی ہے۔ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی دل کی بہت صاف ہے۔ بھائی دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے لوگوں شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرو، شریعت کی حدوں سے باہر نہ نکلو۔ جو شریعت میں جو حدیں تمہیں مرحمت فرمائی انہی حدوں کے اندر رہو، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج شادی بیاہ کے نام پر مسلمانوں میں جو بے پردگی عروج پر ہے، اللہ معاف کرے۔ ڈی جے باجے گانے کے نام پر جو بے حیائی فروغ پا رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور اگر ہمارے یہ ائمہ حضرات مسجد سے کہتے ہیں کہ بھائیوں جو ڈی جے بجوائے گا، بینڈ باجا بجوائے گا، گانا کروائے گا اپنی شادی میں، ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو ہماری ہی قوم کے سیٹھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5000 مولوی ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس مولوی کو کہ کتنے دن رہے گا۔ ہاتھ دھو کے اپنے امام کے پیچھے پڑے گئے۔ بڑی نا امیدی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ دوسری قومیں اپنے مذہبی پیشواؤں کو اٹھائے پھر رہی ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے وہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یہ ہماری قوم اپنے ہی علماء کو نیچا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے ہی علماء کی تصدیق کرنے میں لگی ہے۔ یاد رہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دین پر جب بھی حملہ ہوتا ہے، میں ان بچوں کو سلام کرتا ہوں جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹر سے ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں، جو مختلف ڈگریوں کے ماسٹر ہیں ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں،
مگر دین کے تحفظ کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے کسی اسکول اور یونیورسٹی کا فارغ آگے نہیں بڑھتا۔ جب بھی دین پر حملہ ہوتا ہے تو دین کو بچانے کی خاطر یہ 5000 ریمول بھی آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس فتنے کو دبانے کا کام ہماری مسجد کے ائمہ حضرات کرتے ہیں۔ اس لیے کھیری والوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو جس ماحول میں آپ رہے ہیں۔ بہت اچھا کھیری ٹاؤن ہے آپ کا، بہت اچھا قصبہ ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی آرام سے رہتے ہیں۔ سارا ہندوستان ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے علماء کی عزت کریں، ائمہ کا خیال رکھیں اور ان کی برائیوں پر نظر نہیں بلکہ اچھائیوں پر نظر رکھیں۔ ہاں، اگر کسی عالم میں، کسی امام میں کوئی ایسی کمی پائی جا رہی ہے جو مانع امامت ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کر کے ان سے کہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں۔ اگر پھر بھی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو آپ کمیٹی والوں سے رابطہ کیجیے، اپنے علماء کے بارے میں بتائیے کہ ایسا شخص قابل امامت نہیں ہے۔ لیکن جب وجہ چوراہوں پر اپنے ائمہ دین کی، علماء دین کی مخالفت نہ کرو، ان کی تضحیق نہ کرو، ان کی عزت کرو، تو میری قوم کے دوستوں میں میری قوم کے نوجوانوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تاکید کرو۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے، ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہے، اگر میری باتیں میری بہنیں گھر سے سن رہی ہے تو ان سے عرض کروں گا کہ عمل کرے، اور اگر نہیں سن رہی ہے تو آپ کے ذریعے سے میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام ہماری بہنوں تک پہنچا دو۔ آج عالم یہ ہے کہ ذرا سی بات میں ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی الگ ہو رہی ہے، پوتی الگ ہو رہی ہے، بہو الگ ہو رہی ہے، ماں الگ ہو رہی ہے، اور ایسا ہوتی ہے کہ سینہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں، ہر توبہ مچائی ہوئی ہے۔ تب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک جنازہ کو یہ لیٹا ہوا ہے اور 2-4-5 بے حیائی کے جنازے یہ نکلے ہوئے ہیں، بے پردگی کا شکار ہے۔ آؤ سیکھو اپنے نبی کی صحابیہ سے، میرے نبی کی صحابیہ ہے، نام ہے ان کا ام خلاد، حضرت ام خلاد کا جوان بیٹا میرے نبی کے ساتھ جنگ میں گیا ہوا تھا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ ام خلاد کے بیٹے، جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، تو پورے حجاب کے ساتھ، پورے اسلامی وقار کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ شکایت کرنے نہیں گئی تھی بلکہ اپنے بیٹے کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھنے گئی تھی۔ صحابہ نے دیکھا کہ ام خلاد آئی ہے، شہید کی ماں آئی ہے، مقتول کی ماں آئی ہے، اور ایسی حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے، تو صحابہ بولے ام خلاد تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، تیرے جوان بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، اور اس حالت میں بھی تو نے پردہ کر رکھا ہے۔ تو ام خلاد کے تاریخی جملے سنیے، فرماتی ہے اے میرے نبی کے صحابہ، میرے بیٹا ہی تو کھویا ہے، حیا کھوئی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قادری، وقار تھوڑی کھویا ہے، عزت تھوڑی کھوئی ہے، اس لیے لوگوں صرف فاطمہ یاد رکھنے سے کام نہ چلے گا۔ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کی کتاب زندگی پڑھ کر کے سناؤ اور بتاؤ میری ماں بہنوں کو کہ تم اس فاطمہ کی کنیز ہو کہ جب فاطمہ پرصراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی۔ محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اس فاطمہ کی کنیز ہو میری بہنوں کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو فاطمہ نے وصیت کی تھی
کہ لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے۔ وہ فاطمہ بات سمجھ پا رہی ہے؟ اسی لیے 100 باتوں کی ایک بات، جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی بھی بچے نیک ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ماں جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو چھوٹے سا بچہ یا بچی بھی ماں کے قریب آ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ جب ماں ٹیویاں دیکھے گی، ماں بے حیائی کو فروغ ہوگی، ماں بے غیرتی کا مظاہرہ کرے گی، تو بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی، بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے ماں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ماں جب نیک ہوتی ہے تبھی بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے، ماں جب روزے دار ہوتی ہے تو بیٹا بھی روزے دار ہوتا ہے۔ اور صاف جملوں میں سن لیجیے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیر مرشد سرکار کا شریعہ ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد رضا خان ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بیوہ کا والد سے پاک ہوتا ہے، ماں جب سب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا ٹنگر کا ثابت دیا ہوتا ہے، ماں جب عبادت گزار ہوتی ہے تو بیٹا ٹکوکا کا مخدوم ہوتا ہے، ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام الدین ہوتا ہے، ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا ولی نواز ہوتا ہے، ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا اسامہ ہوتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ آپ اور ہمارے گھر کی عورتیں کتنی بھی نیک بن جائیں مگر ان کی گود سے، ان کے پیٹ سے اب کوئی حسین نہیں پیدا ہو سکتا، ناممکن ہے۔ مگر یہ بھی یقین ہے کہ حسین نہیں پیدا ہو سکتے مگر غلام حسین ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اب کوئی غوث اعظم نہیں پیدا ہو سکتا مگر غلام غوث ضرور پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں اچھے بچے چاہیے۔ حضرت 18 سال کے نوجوان ہیں سرکار غوث پاک، ایک دن جنگل جا رہے تھے۔ ادھر دیکھیے پوری توجہ کے ساتھ، آپ تھک گئے کیا؟ بولیے آپ تو بیٹھے رہیے، تھوڑی تھوڑی پریشانی کبھی کبھار ہوا کرے تو برداشت کیا کیجیے، ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری تقریر آپ کی زندگی بدل جائے گی، مگر اتنا یقین ہے کہ تقریر کرنا صرف میرا کام ہے اور اس میں اثر پیدا فرمانا بھی میرے رب کا کام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میری گھنٹوں کی تقریر آپ کے دل پر اثر کرے، ہو سکتا ہے کہ محبتوں کے ساتھ زبان سے ایک نکلا ہوا ایک جملہ میری اور آپ کی اصلاح کے ذریعے کافی ہو۔ 18 سال کے نوجوان ہیں آج غوث پاک، ایک دن جنگل گئے تو دیکھا کہ ایک کسان جا رہا ہے اور کسان ایک بیل کو پکڑے ہوئے، بیل کی لگام پکڑے ہوئے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کے غوث اعظم بھی تشریف لے جا رہے۔ بیل نے انسانی زبان، بیل نے اپنا منہ پھیرا اور انسانی زبان میں بیل بولا، عبد القادر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ بیل کا پیچھا کرو، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ دوڑے اپنے گھر چلے آئے اور 9 ذی الحجہ کی بات تھی، چھت پہ چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیلان سے میدان عرفات کے حجاج کرام نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قاری کیا حضرت قاری محسن صاحب، قاری محسن صاحب، میں جب اس عبارت کو پڑھتا ہوں، اس روایت کو، تو مجھے اپنے آپ میں بڑی ہنسی آتی ہے اور میں سوچنے لگتا ہوں یا اللہ غوث اعظم کیا ہے؟ یہ ایران کا بیل تو سمجھ گیا مگر یہ کھیری کا بیل کب سمجھے گا؟ ابھی یہ آدھے پیغامے والا کب سمجھے گا؟ ابھی سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 11ویں شریف کیا ہے۔ قاعدہ 11ویں ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، 11ویں کا فاتحہ نہیں کھا سکتے، غیر اللہ کا نام بھی آیا ہے اس پر، اور دعوت کرتے تو سنیوں سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کتنی جگہ میں نے پکڑے، ایک ساتھ مل گئے
ارے ہم نے کہا تو ہمارے اسٹاف کے مولانا بولے ارے جو کھانا کھانے جا رہا ہے اس کو غوث پاک کا نام دیا گیا ہے. تو بولا وہ میری دعوت ہے. میں تو دعوت میں جا رہا ہوں, میری دعوت ہے. اور میرے بھائیوں 11ویں کیا کرو تو خلوص سے کیا کرو, اور ان لوگوں کو دعوت دیا کرو جو غوث پاک کے چاہنے ماننے والے ہیں. 11ویں کے کھانے پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا جس کا دل غوث اعظم سے بھرا ہوا ہے. اور سن لیجیے ہمارے بزرگوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ فاتحہ کا کھانا کسی بدین بدمذہب کو نہیں دیا کرتے تھے. اگر ہم نے دعوت ایسی کی کہ جس میں سبھی طرح کے لوگ ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی 11ویں قبول ہو جاتی. 18 سال کی عمر ہے, سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے پاس آئے, کہا ماں میں پڑھنے جاؤں گا. کہاں جائے گا میرا بیٹا؟ ماں میں بغداد شریف جاؤں گا. پڑھنے جائے گا بیٹا؟ جی ماں. اور جس وقت غوث اعظم اپنی ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں اس وقت غوث اعظم کی عمر 18 سال ہے اور ماں کی عمر 78 سال ہے. 78 سالہ ضعیفہ کے سامنے 18 سال کا نوجوان کھڑا ہے, اور غوث پاک کے والد محترم بھی دنیا سے تشریف لے گئے, نانا جان بھی دنیا سے تشریف لے چکے. اب 18 سال کا نوجوان کھڑا تھا, 78 سالہ ماں سامنے ہے. میرے غوث کی ماں فرماتی ہے بیٹا تیری ماں تجھے اجازت تو نہیں دیتی مگر بات نبی کے دین کو سیکھنے کی ہے تو تیری ماں تجھے اجازت دیتی ہے. مگر بیٹے یہ سوچ کے جانا کہ میں تجھے آخری بار ہوں تو مجھے آخری بار دیکھ رہے ہیں, اب دوبارہ دیکھنا نصیب ہو تو نہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ غوث پاک سے ان کی ماں کی دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہی نہیں. فرماتی ہے بیٹا تیرے والد صاحب کے دینار سے 80 دینار بچے ہیں, 40 تیرے ہوتے اور 40 تیرے بھائی ابو احمد عبداللہ کے ہوتے, اور وہ شفاعت کی صدری میں سل دیے. اس کے بعد وہ بغداد شریف گئے پہلے کے لیے, وہ آپ نے راستے میں ڈاکو نے توبہ کی, وہ سب کو آپ کو میں بتا چکا. اب یہی پر قرار سے پوچھنا چاہتا ہوں 78 سالہ ضعیفہ کے سامنے 18 سال کا نوجوان کھڑا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے, مگر میرے غوث کی ماں فرماتی ہے بیٹا جا میں نے تجھے دین کے لیے وقت کیا, ایک ہی والوں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا یہ پریشانیاں آپ اور ہم جو اٹھاتے ہیں, یہ تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں. صرف غوث پاک کی کرامات سن کر کے کام نہیں چلے گا, کرامات سے محبت میں اضافہ ہوتا نو ڈاؤٹ, لیکن ان کی زندگی کے ان نقوش, زندگی کے ان واقعات کو بھی سمجھیے. اور میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس ملک میں تمہاری نسل عزت کی زندگی جیے اور مہذب قوم کی حیثیت سے رہے تو شادیاں سستی کرو, ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ. اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے, آنے والا وقت علم کا وقت ہے. اسی قوم کے ہاتھ میں ستا کی چابیاں ہوگی جس قوم کے نوجوانوں کے پاس قلم اور علم ہوگا. اس لیے خواب غفلت میں پڑے رہے تو آنے والا وقت تمہارے ہمارے لیے اور بھی ڈینجر ہو جائے گا. اس لیے غوث پاک کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میرے سنی نوجوانوں, سنی لوگوں, اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ, اسی میں نجات ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں اور 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہیں. جس قوم میں 96% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور 3-4% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں گے, اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. دیکھیں آپ میری طرف, آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے, باتیں سننے میری آپ. یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں یہ رات کے 2 بجے تک موبائل چلائیں گے
اور جب تک ان کا 2 GB ختم نہیں ہو جاتا انہیں سکون نہیں ملتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ موبائل ہاتھ سے نیچے گرتا ہے تب مسٹر سوتے ہیں. میرے نوجوان دوست، تیرا یہ سونے کا وقت نہیں ہے. تو ہماری امیدوں کا سہارا ہے، ہماری امید ہے، ہمارا کل ہے، اور تجھی سے ہماری امیدیں وابستہ ہے. اور جس قوم کا مشن ہوتا ہے وہ قوم دن کے 10 بجے تک نہیں سوتی ہے. بچوں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو، صبح کو فجر کی نماز پڑھو اور اپنے مشن کی طرف دوڑ چلو، محنت کرو، کوشش کرو. اللہ اکبر. بس ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے رات میں موبائل سے لکھیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب میں تو 5 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تو کیا فلسطین کے سامنے کیا خاک کھڑا ہوگا؟ جو قوم 2 قدم چل کر کے مسجد نہیں جا سکتی وہ فلسطین والوں کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کبھی راتوں میں اٹھ کر آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ 60-70 بچے شہید ہوئے، 387 دن ہو چکے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں فلسطین کے بچوں کی شہادت نہ ہوتی ہو. آج وہاں ہزاروں بچے وہ ہیں جو زخمی ہیں، جو پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. اس لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرو جو ہمارے معاشرے میں غربت کی زندگی جی رہے ہیں. اور راتوں میں اٹھ کر کے کم سے کم آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ گھر میں مصلی بچھا کر کے اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو. خالی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر آپ نے لکھ دیا، کبھی راتوں میں اٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے دعائیں بھی کی ہے. بولو غلط بول رہا ہوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں؟ ہمارے اتنے یہاں پر بچے ہیں، اگر ان بچوں سے کہا جائے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے تم کیا کرو گے، تو یہ کہیں گے چلو حضرت دھرنے دیتے ہیں، ہم قرآن کے لیے جان دے دیں گے. اور کھیری والوں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے علماء کے مشورے کے بغیر کبھی دھرنے پر مت اترنا، اس لیے کہ دھرنوں کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں، دھرنوں کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ایک گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے، اما یہ دو کوڑی کے لوگوں کی گستاخی کرنے سے کیا میرے نبی کی شان گھٹ جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. امام احمد رضا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے بالا بوالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا، کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی. اس لیے ان تو خطو جمراتی شبراتی کے گستاخی کرنے سے میرے نبی کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کو 2-4 ڈنڈے لگا کر پولیس کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے جیل میں لے کر جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی نادان یہ حرکت کرتا ہے تو واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے آپ اسے شائع نہ کیجیے. ان 0 لوگوں کو ہیرو ہم نے بنایا ہے، صبر کیجیے. اور اگر کوئی ایک گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے تو اپنے پورے گھر کو محبوب رسول محب رسول بنا دو. بولو بھائی، اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ. تو غوث پاک ہے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں سے کہہ رہے پڑھے جاؤں گا، بغداد شریف پہنچ گئے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس تھوڑی دیر اور بیان کروں گا. بغداد شریف پہنچنے کے بعد جس وقت بغداد شریف پہنچے تو عشاء کا وقت تھا، دھیرے دھیرے بارش ہو رہی تھی. شیخ حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ کے باہر پہنچے. خانقاہ کے دروازے اس وقت بند ہو چکے تھے، دروازے کے باہر ہی آرام فرمانے لگے. صبح کو شیخ حماد بن مسلم دباس تشریف لائے اور سینے سے لگا کر کے فرمایا عبد القادر ہم تو کئی روز سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں عبد القادر فقر و تصفر کا خزانہ آج میرے پاس ہے، ان قریب یہ خزانہ تیرے ہاتھوں میں ہوگا.
میرے بیٹے اسے ذرا خیال سے خرچ کرنا. اور عراق کی زمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عراق کی زمین تجھے مبارک ہو, تجھ پر ایسا اللہ کا ولی کے قدم پڑ گئے ہیں کہ شیطانی طاقتوں کا تجھ سے خاتمہ ہوگا. 8 سال تک پڑھتے رہے, 18 سال کی عمر میں پہنچے, 26 سال کی عمر میں فارغ ہوئے, 8 سال تک پڑھتے رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد میرے غوث پاک اتنے بڑے عالم بن چکے تھے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, پوری دنیا کے اندر غوث پاک سے بڑا عالم دین موجود نہیں تھا. بولیے سبحان اللہ. غوث پاک سے بڑا عالم دین نہیں تھا. اور میرے غوث فرماتے ہیں, اس کو توجہ سے سن لیجیے, میرے غوث فرماتے ہیں کہ پڑھائی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جتنی پریشانیاں عبد القادر نے اٹھائیے, اگر اتنی پریشانی کسی پہاڑ کے سینے پر بھی آ جاتی تو پہاڑ کا سینہ بھی پھٹ جاتا. 40 دن تک کبھی نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. دریائے دجلہ کے کنارے جو سوکھے روٹی کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے انہیں اٹھا کر کے کبھی کبھی تناول فرمایا کرتے تھے, کبھی کبھی جنگلوں کے پیڑوں کے پتے تناول فرماتے تھے. یہ حال تھا میاں میرے غوث کا. اس لیے لوگوں آج جو 800 سال کے بعد کھیری کی زمین پر غوث اعظم کو یاد کیا جا رہا ہے, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے شاہی زندگی گزاری ہے. وہ الگ بات ہے کہ علم دین کی برکت سے اللہ نے ہر چیز سے نوازا انہیں. اب پوری توجہ چاہوں گا. 8 سال پڑھ لکھ کر کے فارغ ہو گئے, 26 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے, اور 25 سال تک بغداد شریف کے جنگلوں میں ٹہلتے رہے. آپ فرماتے ہیں نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا. 25 سال تک بغداد شریف کے جنگلوں میں ٹہلتے رہے, نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے نہ تبلیغ کرتے تھے, بس اللہ اللہ کرتے تھے. معرفت الہی میں ادھر سے ادھر. پھر ایک دن وہ بھی آیا, عمر ہو گئی 50 سال 51 سال. ایک دن وہ بھی آیا کہ ظہر کی نماز سے پہلے میرے غوث آرام فرما رہے ہیں. قسمت جاگی, خواب میں میرے نبی تشریف لائے. اور محبت سے آواز آنی چاہیے. خواب میں میرے نبی تشریف لائے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بیٹا عبد القادر تم تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عجمی ہوں اور یہ علاق کے فصحاء بلغاء اچھی عربی بولنے والے, یا رسول اللہ یہ میری تقریر کیسے سن سکیں گے؟ یا رسول اللہ میں ان کے درمیان کیسی تقریر کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, بیٹا عبد القادر مایوس مت ہو, منہ کو کھول. اب میرے نبی اپنا لعاب دہن دے رہے, لعاب شریف دھوپ شریف دے رہے غوث پاک کو, نواز رہے میرے نبی غوث پاک کو. ایک بار بولو سبحان اللہ, 2 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار, 7 بار. بس وہ لعاب جو میرے نبی عرب کے خالی کنویں میں ڈال دے تو ہمیشہ کے لیے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. وہ لعاب جب مولا علی کی ٹوٹتی ہوئی آنکھوں پر ایک بار لگا دے تو ہمیشہ کے لیے مولا علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے. سبحان اللہ. تو جس نبی نے 7 بار میرے غوث کو اپنے لعاب سے نوازا ہوگا, اس کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ بیدار ہوئے, ظہر کی نماز پڑھائی اور تقریر کرنا چاہتے تھے. کہتے صاحب بس ختم کر رہے ہیں حضرت. ہاں آپ حضرت پریشان تو نہیں ہیں؟ میں اصل میں دل کر رہا تھا کہ عبد القادر صاحب سے میں معذرت طلب کروں, چونکہ طبیعت میری بھاری تھی, مگر میں نے سوچا کہ چلو کوشش کریں گے. تو جو کچھ بھی ہے آپ اس سے قبول فرمائیں, اور جو کچھ بھی ہے بہت اچھا ہے, آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں, اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. اب ظہر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے, لوگ سننے کے لیے, تقریر سننے کے لیے بیٹھ گئے. پھر استغراقی کیفیت تاری ہوئی, اور اب کی بار مولا علی تشریف لائے.
اور فرمایا بیٹا عبد القادر نبی نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا عبد القادر مایوس مت ہو، فکر نہ کرو، منہ کو کھول۔ ہم میرے غوث اپنا منہ کھولتے ہیں تو اب حضرت علی اپنا جواب دے رہے ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، چھ بار، بس نبی نے 7 بار، مولا علی نے 6 بار، تو ہوش آزمائش کرتے حضور نبی نے تو 7 بار دیا تھا، آپ نے 6 ہی بار کیوں؟ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں بیٹا وہ حضور ہے، میں ان کا غلام ہوں، وہ نبی ہے، میں ان کا امتی ہوں، وہ آقا ہے، میں ان کا خادم ہوں، وہ مخدوم ہے، میں ان کا نوکر ہوں۔ بیٹا میں نے 7 بار اس لیے نہ دیا تاکہ 7 بار دے دوں تو برابری عدد میں برابری کا شبہ ہو جائے، تو یہ مولا علی ہے جو 7 کے بجائے 6 بار دے رہے ہیں۔ ٹھیک والوں مجھے کہنے دو، جب مولا علی جیسی شان نبی کے برابر نہیں ہو سکتی تو آنکھوں پر جانے کا کوئی مولوی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میرے غوث نے تقریر شروع کی، 521 ہجری سے لے کر کے 561 ہجری تک مسلسل 40 برس میرے غوث تقریر فرماتے ہیں۔ کتنے برس؟ تھوڑی سی توجہ دے دیجیے تاکہ مجھے بار بار آپ حضرات کو متوجہ کرنا نہ پڑے۔ 40 برس تک میرے غوث تقریر کرتے رہے، لیکن میرے غوث روزانہ تقریر نہیں کرتے تھے، روزانہ تقریر نہیں کرتے تھے، وہ ہفتے میں 3 دن، جمعے کے دن جمعے سے پہلے، اتوار کے دن صبح کو اور بدھ کے دن شام کے وقت میں، بس ہفتے میں 3 دن تقریر، اور 528 ہجری سے لے کے 561 ہجری تک مسلسل 33 برس میرے غوث نے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا ہے۔ آج ہم اور آپ 2-2 3-3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، مگر میرے غوث 800 سال پہلے 13 علوم و فنون پر درس دیا کرتے تھے، 13 وشے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، 13 سبجیکٹ 13 موضوعات کی کتابیں میرے غوث پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن کے علاوہ کسی بھی دن میں میرے غوث کی مدرسے کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، اور حضرات پوری دنیا سے طالبان علوم نبوت کھچ کر کے بغداد شریف آتے تھے، اور میں نے تو اپنے علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ 10,000 طلبہ میرے غوث کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا مدرسہ تھا میرے غوث کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ آج ابھی ہم 4 دن پہلے مبارک پور کے قریب میں تقریر کرنے گئے تھے، الجامع کالج شفیع، وہاں پر بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں محمد آباد گھومنا ہے۔ 4 دن پہلے میں محمد آباد گھومنا اعظم گڑھ میں تقریر کرنے گیا تھا، وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، علامہ حسین مصطفیٰ صاحب قبلہ کا مدرسہ ہے، اشرفیہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے بہت اچھے اچھے مدرسے ہیں۔ میں نے وہاں بھی کہا، آپ کے درمیان بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے سارے مدرسے مل کر بھی ہر سال 3,000 اچھے عالم نہیں پالے کر پاتے، مگر میرے غوث کا مدرسہ اتنا بڑا تھا کہ ہر سال 3,000 عالم دین میرے غوث کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ جس مدرسے میں اتنا پڑھایا جاتا ہو، جس مدرسے میں اتنی حدیثوں کا ذکر کیا جاتا ہو، اس مدرسے کی شان کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب بغداد شریف کی سرزمین پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ مرنے لگے، لوگ بیمار ہونے لگے، تو اہل بغداد اکٹھا ہوتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں حضور ہمارے کاندھے جنازے اٹھاتے تھک گئے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیماری پھیل گئی ہے، نگاہ کرم کر دیجئے۔ تو میرے غوث کہتے ہیں کہ بغداد والوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ عبد القادر کے مدرسے کے کنویں کے پانی کو پی لے، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کو چبا لے، اسی کو لگا لے، اسی کو رگڑ لے، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ 500 سال پہلے مدینے میں میرے نبی نے فرمایا تھا جو میرے روزے پر آ گیا وہ جنتی ہے۔ 500 سال کے بعد میرے نبی کا بیٹا عبد القادر بغداد میں اعلان کرتا ہے کہ جو میرے
مدرسے کے راستے سے گزر جائے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ ماشاءاللہ، ایسا مدرسہ تھا غوث پاک کا۔ سمجھیے، جب دین، بہت توجہ سے سنیے اس بات کو جو بہت اہم ہے، جب دین بہت کمزور ہو چکا تھا، 4 صدیاں گزر چکی تھی، 4.5 صدیاں، تب اللہ نے میرے غوث کو بغداد شریف کی سرزمین پر پیدا فرمایا، 33 سال پڑھایا ہے، تقریباً 1 لاکھ علماء کرام میرے غوث نے اپنے مدرسے سے فارغ کیے ہیں، اور ایسے فارغ نہیں کہ 3 سال مدرسے میں پڑھ لی اور مفتیت کی دستار لے لی۔ اب تو جسے دیکھو مفتی بنا گھوم رہا ہے، باہر آ گئی ہے مفتیوں کی، املا تک درست نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگ پڑھے ہوئے بخاری شریف تک پڑھے ہوئے ماشاءاللہ، حالانکہ مفتی کے لیے فتویٰ دینے سے کسی کو ہونا مشق مفتی کس سے ضروری ہے، ان سے مشق سیکھے، لیکن آج جس کو دیکھو ہمارا وہی مفتی بنا گھوم رہا ہے۔ ایک بچہ میرے یہاں رہتا تھا، میں نے اس سے پڑھوایا تو وہ انوار شریعت صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ 2 سال کے بعد میرے پاس آیا، حضرت میری دستار ہے، میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا جشن دستار افتاح۔ تو ایسے عالم غوث پاک کے مدرسے سے فارغ نہیں ہوتے تھے، وہ عالم بھی ہوتے تھے اور عامل بھی ہوتے تھے، وہ جامع شریعت بھی ہوتے تھے، جامع طریقت بھی ہوتے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھیری کی مسجدوں کے میناروں سے جو صدائے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غوث اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ انہیں پیدا نہ فرماتا تو معلوم نہیں کہ ہمیں دین نصیب ہوتا کہ نہیں۔ اسی وجہ سے غوث اعظم کے القاب تو بہت ہے، آپ کا ایک لقب ہے محی الدین۔ کیا لقب ہے؟ محی الدین، اس کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم ایک دن بغداد شریف جنگلوں سے شہر بغداد میں داخل ہوئے، مزہ آئے گا سنیے گا۔ شہر بغداد میں غوث پاک داخل ہوئے تو قریب سے ایک آدمی گزرتا ہے جو نہایت نحیف و ناتواں کمزور تھا، اور جس کا رنگ بھی پیلا ہو چکا تھا، جیسے آدمی کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، وہ شدید بیمار تو کمزور، ناتواں اور پیلا رنگ ہو جاتا ہے، ایسی اس کا رنگ تھا۔ وہ غوث پاک کے قریب سے گزرا اور اس نے کہا عبد القادر السلام علیکم۔ بھائیو تھوڑی دیر اور توجہ سن لو۔ اس نے کہا عبد القادر السلام علیکم، تو میرے غوث نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اشارے سے کہا عبد القادر ادھر آؤ۔ غوث پاک اس کے قریب ہو گئے، کہا تھا میرے بدن سے ٹچ ہو جاؤ۔ غوث پاک جیسے اس کے بدن سے ٹچ ہوئے تو بیماری ختم ہونے لگی، کمزوری ختم ہونے لگی، رنگ بہتر ہونے لگا، پورا طاقتور، تندرست، صحت مند اور بہترین رنگ والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی تو اتنا کمزور تھا، اتنا اچھا ہو گیا۔ کہا عبد القادر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا واللہ ثم واللہ میں نہیں پہچانتا، خدا کی قسم میں نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے۔ تو وہ کہتا عبد القادر تجھے مبارک ہو، میں تیرا دین ہوں، تیرا مذہب ہوں، تیرا اسلام ہوں۔ تجھ سے آنے سے پہلے میری یہ حالت ہو گئی تھی، تو نے آ کر کے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ آج جو کھیری کے گھر گھر میں گیارہویں شریف ہو رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے۔ غوث اعظم نے دین میں طاقت کو کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے۔ تو وہ پڑھایا بھی کرتے تھے اور وہ تقریریں بھی کیا کرتے تھے، اور جب غوث پاک تقریر کرتے تھے تو آج ہم تقریر کرتے تو 70 لوگ اگر بیٹھے تو ہمیں مائک چاہیے، مگر غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جیسا پہلی لائن میں بیٹھنے والا سنتا تھا، ایسی آخری لائن میں بیٹھنے والا میرے غوث کی تقریر کو سنا کرتا تھا، اور 400 علماء بیٹھ کر کے میرے غوث کی تقریروں کو لکھا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ تقریر ختم ہونے کے بعد مجمع سے کئی کئی لاشیں اٹھتی تھی جن پر اللہ کے خوف سے موت پاری ہو جاتی تھی. ایسی تقریر ہوتی تھی غوث پاک کی. اور پھر اللہ نے انہیں وہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ ایک دن منبر پر بیٹھ کر کے میرے غوث فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو 313 وہیں بیٹھے ہوئے تھے ولی، سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، بلکہ بعض لوگ تو منبر تک چلے گئے اور غوث پاک کا قدم اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا. اور حضرات جب میرے غوث نے فرمایا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے جس حصے میں اللہ کے ولی موجود تھے وہیں پر انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، حتیٰ کہ جو ولی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں گردنوں کو جھکا دیا. جو ولی اپنی ماں کے پیٹ میں دودھ پی رہے تھے، اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے، انہوں نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا دیا. اور جب میرے غوث نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اسی وقت اپنی جوانی کے عالم میں خراسان کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز چلا کر رہے تھے. جب انہوں نے وہاں یہ آواز سنی تو اپنی پیشانی کو زمین سے ایسا لگا دیا کہ زمین سے ٹچ ہو گئی، اور میرے خواجہ وہیں سے کہتے ہیں اے میرے غوث، آپ کا قدم معین الدین کی صرف گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے، معین الدین کے سر پر بھی ہے. سبحان اللہ. اس عاجزی کو جب میرے غوث نے ملاحظہ کیا تو میرے غوث وہیں سے فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن جھکانے میں بازی مار لے گیا ہے، اس کے بدلے میں اسے ہندوستان کی حکومت عطا کی جائے. تو وہ ولیوں کے سردار ہیں، ہر ولی کی گردن پر ان کا قدم ہے. اور بس ٹائم بہت ہو گیا، آپ کا بہت ٹائم لیا، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سنتے رہے. آخر میں انجمن علماء مصطفیٰ کے ممبران کی جانب سے اور آپ تمامی حضرات کی توجہ کے لیے اس خاص بات کو بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے غوث علیمی صاحب توجہ چاہوں گا، مولانا مفتی عبدالقادر صاحب علیمی، ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا. ایک دن وہ بھی موقع آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ بغداد شریف کی جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں. جب میرے غوث اور دن جاتے تھے تو دیوانوں، مستانوں، عاشقوں کا ہجوم رہتا تھا. کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی چہرے کی زیارت کر رہا ہے. مگر آج جب میرے غوث جا رہے ہیں تو نہ کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، نہ کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی نہیں. بس خلیفہ صاحب ہے اور غوث پاک ہے ساتھ میں. لوگ تو مارکیٹ میں ہیں لیکن کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا غوث پاک کی طرح. جامع مسجد میں پہنچے، صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی آدمی سلام کرنے کے لیے نہیں آ رہا، نہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، نہ سلام کر رہا ہے، نہ امر کوئی ہے ہی نہیں وہاں. سب تو ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا. اب خلیفہ صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، چونکہ اور دن جب آتے تھے تو میلہ لگا رہتا ہے. خلیفہ صاحب کہنے لگے حضور آج کیا بات ہے؟ نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، نہ کوئی مرید ہو رہا ہے، نہ کوئی دستبوسی کر رہا ہے، نہ کوئی چہرے کی زیارت کے لیے حاضر ہے. حضور آج کیا بات ہے؟ میرے غوث مسکرائے، اور جیسے ہی مسکرائے تو اب دیوانے توڑ توڑ کر کے آنے لگے. کوئی آ رہا ہے، کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی چہرے کی زیارت کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے. اور اب اتنی بھیڑ ہو گئی، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ خلیفہ صاحب کو کھڑے ہونے کے لیے خود جگہ نہیں ملی. تو میرے غوث فرماتے ہیں کہو نہیں آپ پہلے ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو. اس کے بعد میرے غوث کے تاریخی جملے سنیے. میرے غوث فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو عبدالقادر کی مٹھی میں دے دیا ہے. میں جب چاہتا ہوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا
ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے توجہ ہٹوا دیتا ہوں تو انجمن علماء مجتبیٰ کے ممبران اور اس مجلس کے شرکاء آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرا یقین ہے کہ آپ یہاں خود نہیں آئے ہو، میرے غوث نے تم سب کو بلایا ہے، اور ایک جشن غوث البات کرنے والوں یہ جلسہ تم نے نہیں میرے غوث نے تم سے کروایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا، نعرہ